الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى في موضع آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عالم بنو، فرمایا یا طالب علم بنو، یا فرمایا کہ دین کی بات کو غور سے سننے والا بنو، یا فرمایا کہ دین اور علماء سے محبت رکھنے والے بنو، اور فرمایا کہ اگر یہ چار چیزیں نہیں بن سکتے ہو، ان چاروں میں سے کچھ نہیں بن سکتے ہو، تو پانچویں قسم کے لوگ نہ بنو، یعنی علماء سے اور دین سے بغض رکھنے والے نہ بنو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت علماء سے بغض رکھنا شروع کر دے گی اور بازاروں میں اونچی اور بڑی بڑی عمارتیں بنانا شروع کر دیں گی، اور جب نکاح مال کی وجہ سے کرنے لگے گی، تو پھر تیار رہے کہ قحط سالی ہوگی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ظالم حکمراں کو مسلط کر دے گا کہ حکمراں ان کے اوپر ظلم کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ہوگی کہ پھر حکمراں ان کی امانتوں میں خیانت کریں گے۔ تو اگر سب سے جو بنیادی چیز اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ علماء کا بغض، جو آج ہم میں سے اکثر میں پایا جاتا ہے، فرمایا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي السِّرِّ وَالْأَعْلَانِيَةِ، تو اللہ سے ڈرو ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ظاہر میں کچھ اور ہیں، ہم سامنے ہیں تو کچھ اور ظاہر کرتے ہیں، پیچھے ہیں تو کچھ اور ظاہر کرتے ہیں۔ یہ صرف علماء سے نہیں، باقی لوگوں سے بھی ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو ہم اس کے سامنے اپنے آپ کو ایک دم سرنگوں کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، جھکا دیتے ہیں، اور جب وہاں سے ہٹتے ہیں تو فوراً سے اس کی برائیاں بھی شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ عمل اچھا عمل نہیں، یہ عمل اچھا عمل نہیں۔ تو جو حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے آپ لوگوں کو سنائی ہے، تو آج یہ تینوں چیزیں اس امت کے اندر پائی جاتی ہیں۔ علماء سے بغض بھی ہے، اور عمارتیں تو ماشاءاللہ ہماری ہے ہی لمبی چوڑی، اونچی اونچی، اور جو ہمارے نکاح ہوتے ہیں وہ مال کی وجہ سے ہے، نہ تو ہم اس میں لڑکی کا دیندار ہونا دیکھتے ہیں، نہ لڑکی کے گھر والوں کا دیندار ہونا دیکھتے ہیں۔ ہم اگر کوئی چیز دیکھتے ہیں تو صرف یہ کہ ہمیں مال کتنا ملنے والا۔ تو مجھے صرف بات کرنی ہے ایک موضوع پر، علماء سے بغض نہ رکھنا۔ حیدرآباد میں حکومت تھی آصفیہ کی، اور دارالعلوم دیوبند کے ایک محتمم صاحب حیدرآباد پہنچے۔ وہاں کے جو راجا مہاراجا جو بھی ان کو کہہ سکتے ہیں، جب وہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان محتمم صاحب کا بڑا استقبال کیا کہ حضرت آئے ہیں دارالعلوم دیوبند سے، ایک مدرسہ ہے، دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو بہت اچھے سے استقبال کیا اور ان کو اپنے پاس بلا کر کے بٹھایا، اور اس کے بعد یوں فرمایا، ان راجا نے جو وہاں کے حیدرآباد کے نظام الملک تھے، کہا کہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ دین پڑھا رہے ہیں، کام میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ آپ دنیا داری بھی شامل کر لیں، عصری تعلیم ان کو پڑھائیں، دنیاوی تعلیم بھی پڑھائیں، تاکہ ہم ان کو اچھی تنخواہیں دے سکیں اور ان کو ایک اچھے عہدے پر ہم ان کو متعین کر سکیں۔
اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ جتنا خرچ عصری تعلیم کے پڑھانے میں ہوگا وہ پوری ہماری حکومت اس کو برداشت کرے، یعنی یہاں سے حیدرآباد سے اس کا پورا خرچ جائے گا، آپ کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، کوئی خرچ آپ کو اٹھانا نہیں پڑے گا۔ حضرت محترم صاحب کو بھی اچھا لگا کہ بھائی خرچ نہیں اٹھانا پڑ رہا ہے اور ہمارے بچے بھی اچھی پوسٹ پر ہوں گے، اچھی تنخواہیں ملیں گی۔ اس وقت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی دارالعلوم دیوبند کے سرپرست تھے، اور سرپرست کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ لیا نہیں جا سکتا تھا۔ تو حضرت محترم صاحب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور جا کر کے پورا واقعہ بتایا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پہلے تو خاموشی سے تھوڑی دیر بیٹھے رہے اور کہا کہ حافظ صاحب، میں تو یہ تو جانتا تھا، یہ تو میں سمجھتا تھا کہ آپ کم سمجھ ہیں، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ آپ بالکل نہ سمجھ ہیں، کہ آپ سیدھے سادے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اتنے کم سمجھیں یہ نہیں سمجھتا تھا۔ ان کے کان کھڑے ہوئے کہ حضرت کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو ڈگریاں دینا شروع کر دیں اور عصری تعلیم پڑھانی شروع کر دیں تو پھر ہمارے علماء ہمارے یہاں سے فارغ ہونے والے پھر چند پیسوں پہ چند تنخواہوں پر کام کریں گے، چھوٹے بچوں کو پھر الف سے اللہ با سے بلہ پڑھائیں گے، پھر تو سرکاری نوکری کے چکر میں پڑ جائیں گے، تو پھر وہ چند روپیوں کی تنخواہ پر بیٹھ کر کے کیوں پڑھائیں گے؟ تو حضرت کی سمجھ میں آیا، کہا کہ میں جان بوجھ کر عصری تعلیم کو اپنے مدارس میں داخل نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں جان بوجھ کر کہ اگر یہ لوگ بھی اپنے منصب پانے کے لیے اور عہدے پانے کے لیے ڈگریاں حاصل کر کر کے پیسے کمانے کے لیے لگ گئے، کا پھر بچوں کو مرتد ہونے سے کون بچائے؟ کا ایک مکتب میں پڑھانے والا بچہ، مکتب میں پڑھانے والا استاد بالکل نورانی قاعدے سے سمجھ لیجیے، جو بالکل ابتدا سے الف با تا پڑھاتا ہے، کا اس نے صرف اس کو نورانی قاعدہ نہیں پڑھایا یا اس کو دیکھ کر کے صرف قاعدہ پڑھانا نہیں سکھایا، بلکہ اس نے اس کو مرتد ہونے سے بچا لیا۔ اس نے اس کے قرآن کی تصحیح کے ساتھ ساتھ اس نے اس کے ایمان کی تصحیح کر دی۔ اگر مکتب میں پڑھانے والا استاد بچے کے ایمان کے اوپر کتنی محنت کر رہے کہ اس کا قرآن صحیح ہونے تک اس کا ایمان صحیح ہو جائے تو وہ قیامت تک مرتد نہیں ہو سکتا، سارے زور لگا لیجیے۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ عصری تعلیم کو اس میں شامل کیا جائے۔ اس کتاب میں اور جنہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے، کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لیکن اگر سب دنیاوی تعلیم حاصل کر لیں تو پھر آپ کو نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی ملے گا؟ اگر میں خود اپنی بتا رہا ہوں، اگر میں اچھی ڈگریاں حاصل کر لوں تو پھر میں امامت تھوڑا ہی نہ کروں، پھر تو میں کوشش میں لگوں گا کہ میری سرکاری نوکری لگے۔ میں نے پڑھنے میں پیسہ خرچ کیا ہے، میں چاہوں گا کہ اس کو وصول کیا جائے، میری اچھی نوکری لگے تو پھر میں چند ہزار روپے پر یہاں امامت کیوں کروں گا؟ اور آج 99% ماں باپ کا ذہن یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم پڑھائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم پڑھائیں گے۔ عصری تعلیم پڑھانا منع نہیں ہے، عصری تعلیم پڑھانا منع نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے پڑھانا کہ میرے بچے آگے چل کر کے کیا کرے گا، مستقبل میں میرا بچہ کیا کرے گا۔ آپ اس بچے کے بارے میں یہ تو سوچتے ہیں کہ میرا بچہ کل کیا کرے گا، یہ نہیں سوچتے کہ میرا بچہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، میرے بچے کا مرنے کے بعد کیا بنے گا۔ ہم اس کی دنیا کی فکر کرتے ہیں، آخرت کی فکر کون کرے گا؟ اگر یہ علامہ اقبال صاحب، وہ علامہ اقبال صاحب جنہوں نے جرمنی یونیورسٹی، یورپ میں یونیورسٹیوں میں جا کر کے وہ تعلیم حاصل کی جو اس زمانے میں وہ ڈگریاں لوگ جانتے بھی نہیں تھے، وہ وہاں سے علم حاصل کر کے ریسرچ کر کے، اور وہ ایک موقع پر انہوں نے لکھا اور کہا کہ جب تک میں نے اسپین کا دورہ نہیں کیا تھا، علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں جب تک میں نے اسپین کا دورہ نہیں کیا تھا کہ تب تک میں بھی ان مدارس کو اور مدارس میں پڑھانے والے علماء کرام کو معمولی سمجھا کرتا تھا۔ علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں میں بھی ان کو معمولی سمجھا کرتا تھا کہ لیکن جب میں نے
اسپین کا دورہ کیا ہے، تب میرے سمجھ میں آئی کہ ان علماء کی قدر کیا ہے اور ان مدارس کی قدر کیا ہے۔ کہ اگر ان علماء کی اور مدارس کی قدر نہ کی گئی، کہ جیسے اسپین میں ہے کہ کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نصیب نہیں ہوا، کہ وہ ایک دن ایسا آئے گا ہمارے ہندوستان میں کہ پھر کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ جیسے آج دنیا دار جیسے لوگ سمجھتے ہیں، اور اگر میں ایک قدم اگر بڑھ کر کے کہوں کہ جیسے آپ